والقاہر فوق عبادہ، اور وہ چھایا ہوا ہے اپنے بندوں کے اوپر، غالب، یعنی چسک نہیں سکتا کوئی اس کی مرضی کے بغیر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ الشَّهَادَةِ، اے نبی ان سے فرماؤ، بتاؤ سب سے بڑی شہادت کون سی ہو سکتی ہے؟ قُلِ اللَّهُ، تم فرماؤ اللہ کی شہادت۔ شہید بینی و بینکم، وہ گواہ ہے تمہارے اور میرے درمیان، یعنی مجھے کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ تم اگر میری بات نہیں مان رہے ہو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ گواہ ہے کہ میں نے اپنا پیغام جو مجھے اللہ نے سپورٹ کیا تھا تم تک پہنچا دیا۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ بھی ان سے کہہ دو کہ اللہ نے مجھے قرآن وحی اس لیے کیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں اور جس تک بھی یہ کتاب پہنچے۔ یہ وہی آیت جو ہم نے سینکڑوں دفعہ یہاں پہ تلاوت کی ہے، سورۃ الانعام آیت نمبر 19، اسی میں میرا ریسرچ پیپر ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس کے ٹائٹل میں یہ آیت لکھی ہوئی ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4۔ تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں ڈر سناؤں۔ اچھا مجھے بتائیں، اگر اللہ کے نبی جن کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا ڈر سنانا ہے، اللہ کی طرف مائل کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے بیسٹ سلیبس تو کوئی نہیں ہو سکتا، رسول اللہ سے بڑا ٹیچر کوئی نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن سے بہترین سلیبس ہی کوئی نہیں ہے، تو یہ بابوں نے اپنی کتابیں لکھ کے امت کو کیوں تھمائی ہوئی ہیں؟ ان سے ذرا پوچھیں۔ فضائل اعمال، فضائل سنت، 14 ستارے، یہ پکڑ کے کیوں انہوں نے حوالے کیے ہوئے؟ کہ قرآن میں کوئی نقص تھا؟ اور حکم یہ ہو رہا ہے کہ اے نبی تم نے بھی اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے، اور جس تک بھی پہنچے۔ قرآن پہنچا، لیکن آپ دیکھ لیں کیا خدمت کی ان لوگوں نے۔ 1000 سال سے اسلام یہاں آیا ہوا ہے، کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا، یہ تو پچھلے 100-150 سال میں ترجمہ ہوا۔ بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے، آلموسٹ 100 ایئرز میں۔ پہلے ان سے پوچھیں آپ کیا کرتے رہے؟ یہاں کی لوکل لینگویج تھی فارسی، پھر اردو بن گئی۔ قرآن فارسی میں ٹرانسلیٹ کیوں نہیں کیا؟ شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی دفعہ کیا، 5 سال تک چھپے رہے، لوگوں نے فتوے جاری کر دیے کہ قرآن عربی میں تھا، اس نے تحریف کر کے فارسی میں کر دیا، کیونکہ ولی اللہ دہلوی نے یہ یعنی آبزرو کیا انہوں نے کہ بھئی اس قوم کا تو کوئی حال نہیں ہے، قرآن تو نہ انہوں نے عربی سیکھنی ہے، نہ ہمارے ابا اجداد نے سیکھی۔